الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے ایمان والو بچو بہت سارے گمانوں سے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور جاسوسی بھی نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کیا کرو ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے فکرہتموہ پس تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں جس طرح قوانین بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور یہ چھٹا قانون ہے۔ پچھلی آیت میں قانون اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، کوئی بندہ دوسرے بندے کا مذاق نہ بنائے، اور اس کی وجہ اور علت یہ بیان فرمائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے کئی درجے بہتر ہو، اعمال میں، تقوی میں، ہر چیز میں۔ اور اسی طرح فرمایا تھا کہ ایک دوسرے پر کوئی طعنہ اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ آپس میں اخوت بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب جو اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے چھٹا قانون، اس کے اندر بھی کچھ باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو۔ گمان اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ خیال، گمان خیال، دل میں کسی کے متعلق خیال پیدا کرنا، اچھا ہو یا برا ہو اسے گمان کہتے ہیں، اور یہ گمان کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا بہت سارے گمان، سارے گمان نہیں بلکہ بہت سارے گمان جو ہے وہ ان سے بچو۔
اس لیے کہ کچھ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، جس کو ظن غالب کہا جاتا ہے۔ ایک گمان ہوتا ہے، گمان ظن اردو کے اندر اس کو جو ہے وہ گمان کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ظن غالب۔ ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دل میں خیال آئے اور اس پر پختہ دلیل بھی موجود ہو، اس کو کہتے ہیں ظن غالب، کہ یہ گمان غالب ہو چکا ہے دلائل کے ساتھ۔ اور یہ ظن غالب کوئی اچھی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے شریعت کے کئی احکامات جو ہے وہ ظن غالب پر جو ہے وہ ان کی بنیاد ہے، کئی احکامات ایسے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو معاشرے میں ایک سلسلہ اور ایک نظام جو چل رہا ہے عدالتوں میں یا اور کچہریوں میں، یہ بھی ظن غالب کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو ظن غالب جو ہوتا ہے نا، یہ جائز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک گمان ہوتا ہے کہ دل میں آ جائے، اس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور کسی کے متعلق وہ بندہ سوچنے لگ جائے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے میں امکان ہو، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں شک، وہم، کیا کہتے ہیں؟ شک۔ اس گمان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم الظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، گمان جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یعنی دل میں ایسے خیال پیدا ہو رہا ہے فلاں بندہ ایسا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا وہ ایسا نہ ہو۔ کسی صالح اور نیک بندے کے بارے میں جو ہے وہ غلط گمان کرنا کہ ظاہراً وہ نیک بندہ ہے، بڑا اچھا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اخلاق اچھے ہیں، لیکن اس کے متعلق بندہ جو ہے وہ گمان کیا کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی زانی ہے، یہ ایسا ہے، ایسی گمان خیال کرنے لگ گیا، تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے ابھی حج کے پچھلے حج کے موقع پہ نا ایک ساتھی آ کے کہنے لگے، ادھر کے نہیں تھے، ویسے کوئی جمعے پہ آئے تھے یا درس قرآن میں آئے تھے، مسافر تھے کوئی سرگودا کے علاقے کے، تو وہ بتانے لگے جی ساہیوال ہے نا سرگودے کے ساتھ تحصیل ہے اس کی، وہاں پر کوئی مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس قاری صاحب نے، جس عالم نے اس دفعہ حج پڑھایا ہے وہ زانی ہے۔ تو میں نے کہا یار میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہاں وہ بیت اللہ کے امام بھی ہیں۔ اس دفعہ جو گزشتہ حج جنہوں نے پڑھایا تھا نا، قاری ماہر الشیخ ماہر المعیکلی ان کا نام ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، مغرب کی اور عشاء کی نماز اکثر وہ کروایا کرتے تھے جب میں عمرے پہ گیا تھا نا، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا تو ان کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے، بہت اچھا گمان ہے، تو وہ جس مفتی صاحب نے وہ فتویٰ دیا ہے یا کہا ہے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے کہ یہ گمان ہے اور گمان کی بنا پر کچھ کہہ دینا یہ حرام ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ کسی نیک انسان کے متعلق ایسے خیالات اور ایسے گمان کرنا، اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اکثر گمان سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ اسم گناہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اور اس گمان کا تذکرہ اللہ نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ ایک مقام دیکھیں سورۃ النجم کا، سورۃ النجم ہے اور اگلا پارہ،
صفحہ نمبر 634، صفحہ نمبر 634۔ پچھلا صفحہ دیکھیں جی، صفحہ 633 پہ دیکھیں جی، 34 بھی بات ہے لیکن پچھلے صفحے پہ تفصیل ہے، اور آیت نمبر 23 ہے جی سورۃ النجم کی۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ معبودان باطلہ ہیں، پیچھے اللہ نے معبودان باطلہ کا ذکر کیا ہے نا، لات، منات، عزا، حبل، یہ جو معبودان باطلہ تھے مشرکین مکہ کے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ معبودان باطلہ صرف نام ہیں، صرف کیا ہے؟ نام ہے۔ ان کو جو لوگ کہتے ہیں نا مشکل کشا، حاجت روا ہیں، اور اسی طرح باقی بگڑی بنانے والا، یہ صرف کیا ہے؟ ان کے حق میں نام ہے، بس نام کی حد تک، باقی یہ مشکل کشائی کر نہیں سکتے۔ سمیتموہا انتم، جن کو تم نے رکھا ہے، تم نے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے تو نہیں کہا۔ وآباؤکم، تمہارے ابا و اجداد نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے میں تو کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ لات جو ہے وہ مشکل کشا ہے، منات، عزا، حبل جو ہے یہ حاجت روا ہے؟ کب اللہ نے کہا ہے؟ یہ تو تم نے نام رکھے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ إِلَّا الظَّنَّ، فرمایا یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ خیال کی، بے اصل ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ گمان کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ ایسا گمان، ایسا خیال حرام ہے۔ تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دی اس گمان کی جو کہ حرام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکثر گمان سے بچو۔ اور ہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جس طرح کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسا گمان کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسلمان کا ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے جہاں پر گمان پیدا ہوتا ہو، اس کا پرہیز بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس طرح کی مثال کے طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ازواج مطہرات، اللہ کے نبی مسجد میں ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ازواج مطہرات تشریف لائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کی ازواج واپس جانے لگیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے روک لیا کہ آپ ٹھہریں، آپ سے کوئی کام ہے تو باقی چلی جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ساتھ کوئی مکان تھا، حویلی تھی، وہاں پر کوئی چیز بتانی تھی یا دکھانی تھی، ان کو لے کر نکلنے لگے۔ دو شخص ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔ اب حضرت صفیہ جو ہے وہ پردے میں ہیں، ان کو تو نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے، لیکن ہیں تو عورت، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی عورت کے ساتھ ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کوئی بھی ایسا خیال اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی گمان تھا، غلط گمان۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ جب چلی گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو بلوا لیا، وہ دونوں شخص جو دیکھ رہے تھے ان کو بلوا لیا، اور ان کو کیا کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، یہ عورت میرے ساتھ، میری زوجہ، میری بیوی حضرت صفیہ تھی۔ تو وہ شخص جو دونوں ہیں صحابی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان ہی نہیں کر سکتے، ہم نے تو نہیں سوچا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پتہ نہیں کون عورت ہوں گی،
ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر اس کے باوجود میں نے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خون میں جو ہے وہ دوڑتا ایسے ہے جسم میں جس طرح کہ انسان کا خون دوڑتا ہے، پورے جسم میں اس طرح کے شیطان حرکت کرتا رہتا ہے، تو وہ کوئی بھی وہم اور گمان پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ میں اس چیز کا اظہار کر دوں۔ تو اس لیے جس طرح دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں یہ گمان کرنا جائز نہیں، اسی طرح مسلمان کا گمان والی جگہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایسی جگہ پر بھی جو ہے وہ نہ انسان موجود ہو کہ جہاں پر گمان کا شبہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جاسوسی نہ کرو، اس لیے کہ جب کسی دل میں گمان پیدا ہوتا ہے نا، خیال پیدا ہوتا ہے یار فلاں بندہ پتہ نہیں ایسا، اس کے اندر یہ برائی ہے، تو پھر بندہ جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی چیز سے بھی منع کر دیا، پہلے تو گمان سے بچو، اگر گمان پیدا ہو گیا تو پھر ولا تجسسوا، جاسوسی میں نہ لگ جاؤ، کھوج میں نہ لگ جاؤ۔ فرمایا یہ بڑی بری عادت ہے، اور یہ جو تینوں باتیں اللہ نے بیان کی ہیں نا، یہ جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بزدل بندہ ہوتا ہے۔ نڈر بندہ، بہادر بندہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ جو بزدل ہوگا وہ اگلے کے بارے میں سوچے گا بھی برا، اور پھر اس کی جاسوسی بھی کرے گا، اور پھر اس کی غیبت بھی بیان کرے گا۔ بزدل بندے کا یہ کام ہے۔ یہ تینوں کمینگی والی چیزیں ہیں۔ ولا تجسسوا، فرمایا کیا کرو؟ جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے، اور اس کے جو ہے وہ عیب نہ نکالے، اس کے بارے میں ٹو نہ لگائے۔ یہ تینوں باتیں فرمایا انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو آپس میں بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، اس کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کے عیب نہ بیان کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ نے یہ بات سمجھائی کس انداز میں؟ فرمایا کہ کسی کی غیبت بیان کرنا ایسے ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا۔ اور آج جناب محفلیں لگی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اور جناب دھڑا دھڑ غیبت ہوتی ہے۔ جو اس غیبت کے بارے میں جانتے ہیں، وعیدات کے بارے میں سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بھی غیبتیں بیان کر رہے ہیں۔ کوئی عالم ہے تو وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ تو کتنی بری چیز ہے، اور اس سے جو ہے وہ کتنی اللہ کے رسول نے نفرت فرمائی ہے، اور اس کی نفرت بیان کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ جس طرح کے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ فرمایا جتنی نفرت اس بات سے ہے نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنی ہی نفرت غیبت والے معاملے سے بھی ہونی چاہیے، غیبت والے فعل سے ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے بھائی کی غیبت کی جائے۔ اور فرمایا جس طرح غیبت کرنے والا مجرم ہے، دو بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، فرمایا جس طرح غیبت کرنا جرم ہے، اسی طرح غیبت والی محفل میں شامل ہونا بھی جرم ہے۔ جہاں بد غیبت ہو رہی ہو وہاں پر جانا اور شامل ہونا بھی جرم ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے عیب بیان کرو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے عیب بیان کرو؟ فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کے عیوب اللہ تعالیٰ چھپائے رکھتا ہے، کوئی دوسرا انسان جب اس کے عیب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی رسوا کر دیتا ہے۔ عیب بیان کرنے والے کو بھی اللہ رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی دوسرے بھائی کے عیب، اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیب پتہ بھی ہوں تب بھی نہیں بیان کرنے چاہیے، پھر بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو اور اس کے عیب بیان کر رہے ہو، اگر تو اسے
اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، پھر یہ غیبت بن جائے گی، اور غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ باتیں اس کے اندر موجود نہ ہوئیں تو پھر کیا بن جائے گی؟ تہمت اور بہتان بن جائے گا، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ 3 باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دی کہ ان تینوں باتوں سے بچو۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا، تقوی ہوگا، تو پھر فرمایا ان کاموں سے انسان بچ سکتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، کیونکہ جب انسان یہ کام کرتا ہے نا، جاسوسی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے کسی کی، اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں کون سا وہ میری بات سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے؟ یہی بات ذہن میں ہوتی ہے، کون سا وہ میرے جو ہے وہ ان باتوں کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، یا میں چھپ کر جاسوسی جس کی کر رہا ہوں اسے کیا پتہ کہ میری جاسوسی کوئی کر رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہوا نا کہ میں جو غیبت کر رہا ہوں یا جاسوسی کر رہا ہوں، جس کی کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو سن رہا ہے، فرمایا پھر تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے۔ ان اللہ تواب الرحیم، فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر فرمایا اس وعید کے سننے سے پہلے کسی کی غیبت ہو گئی ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔